اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا الصلاۃ والسلام علیکم محمد مصطفیٰ و بعد اللہ صالحین اصطفیٰ اما بعد. آج کا میری یادداشت کا موضوع یہ ہے کہ ذرا سوچئے یہ خاکے کیا سبق دے رہے ہیں. وہ خاکے جن پر ہم مشتعل ہو کر آئے روز ہمیشہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، جبکہ اس میں جو پیغام پوشیدہ ہے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اگر اسے سمجھنا ہے تو حضور کی ان تعلیمات کو سمجھیں جو کہ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو سمجھایا تھا، اور انہوں نے اپنے خطبے میں پوری امت کو تخویض کیا، یہ فرما کر کے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم کو آپس میں عدل قائم کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تم آپس میں متحد رہو. ہم نے کیا کیا کہ اس سبق کو ہی بھلا بیٹھے، حالانکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دور حکومت میں اس آیت کو خطبہ جمعہ میں شامل کر دیا تھا، اور مسلمانوں کے ایک بڑے فرقے میں ابھی تک اس وقت سے جاری بھی ہے، تاکہ مسلمان دو باتیں نہیں بولیں جس کی قرآن میں تاکید ہے، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اے مومنو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا. چونکہ یہ ہماری اب 90% آبادی عربی نہیں جانتی ہے اور نہ عربی سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، لہذا مسلمان بقیہ قرآن کی طرح انہیں بھی ہر جمعے کے خطبے میں سنتے تو ہیں، مگر عمل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نتیجہ یہ ہے کہ نہ ہی قرآن سمجھتے ہیں، نہ صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے پورے قرآن پر دنیا کو عمل کر کے بھی دکھایا تھا جب وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے. اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی اسوہ حسنہ میں بہترین نمونہ ہے. سورہ الاحزاب آیت نمبر 33 آپ پڑھ لیجئے تو ہمارا اس آیت پر تو عمل کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے در پر ہے. آج اتحاد اور اخوت مسلمانوں میں مفقود ہے. فرقہ بندی اپنے عروج پر ہے، جبکہ فرقہ بندی اور گروہ بندی کی حضور نے اپنے ارشادات میں سخت مذمت فرمائی ہے. اس کے لیے انہوں نے بار بار تاکید فرمائی ہے کہ دیکھو فرقوں میں مت بڑھ جانا جیسے کہ پہلے والی امتیں بڑھ گئی تھیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر یہ فرقہ باز اپنی فرقہ بازی سے باز نہیں آتے تو تمہارا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اس کا عملی مظاہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلی مرتبہ تب نظر آیا جبکہ حضور غزوہ بنو مستلق سے فارغ ہوئے تھے اور بحر مرسی پر تشریف فرما تھے، تو حضرت عمر کے سائز جہجہ کا جھگڑا گھوڑے کو پانی پلانے پر حضرت سلمان سے ہو گیا، تو انہوں نے مہاجرین کو اپنی مدد کے لیے آواز دی اور انہوں نے انصار کو مدد کے لیے آواز دی، جو دونوں کی پرانی عادت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو فوراً وہاں سے تشریف لے گئے اور ان کو سخت ڈانٹ پلائی اور فرمایا کہ تم میں میری موجودگی میں ہی دور جہالت کی رخصتیں پھر لوٹائیں، جبکہ آج ہمارے یہاں روزمرہ کی خبریں آپ دیکھ لیں، یہ بات عام ملے گی کہ ایک گروہ ادھر اور دوسرا گروہ ادھر، اتنے ادھر کے زخمی اور اتنے ادھر کے زخمی ہوئے یا مر گئے، جبکہ ہمیں صرف مظلوم کی مدد کی اجازت دی گئی ہے، ظالموں کے نہیں. یہ دراصل اسی آیت کے نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ انصاف کے معاملے میں ہمارا ریکارڈ اچھا نہیں ہے، اور نہ ہی احسان کے وہ معنی ہم سمجھتے ہیں جو ان دونوں کے سمجھنے کا حق ہے. دراصل ہم کو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ ہمیشہ عدل و احسان سے کام لو، جہاں اور جس پوزیشن میں بھی ہو.
جو باپ سے لے کے وہ بیٹے تک پہنچتی ہے، اور وزیر اعظم سے لے کے چپراسی تک اگر ہر مسلمان انصاف کے سلسلے میں پوری صلاحیتوں سے قابل ہوتا تو کسی سے کہیں کوتاہی ہوتی نہیں. جب کوتاہی نہیں ہوگی تو بے انصافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. سوچے کہ حضور کو ہماری یہ حالت دیکھ کر کہ کچھ مسلمان ادھر زخمی پڑے ہیں اور کچھ ادھر زخمی پڑے ہیں، اس وقت کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی. ذرا اسے سوچئے تو صحیح کہ ہم روزانہ اپنے رویے سے انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور ہمیں احساس تک نہیں ہے. جبکہ ہم میں سے جو بظاہر اپنی حیثیت سے مسلمان معلوم ہوتے ہیں، ان کا اخلاق دیکھیں تو لین دین مسلمانوں جیسا نہیں ہے. وہ خاص طور پہ معاملات میں تو صاف شفاف زیادہ تر نہیں ہیں. کیا ہمارا چال چلن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں کرتا ہوگا کہ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے خود کو کس مشقت میں ڈال کر دنیا کے سامنے اس نظام کو پیش کیا جو آخری کتاب اور دین کی شکل میں حضور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا. کتنے مصائب جھیلنے کے بعد دنیا کے سامنے ایک اچھا نظام اپنے عمل اور کردار کی شکل میں پیش کیا تھا. آج دنیا میں ان کے ماننے والے تو بہت دکھائی دیتے ہیں، مگر ان کا عمل وہ نہیں ہے جیسا کہ حضور کا تھا، وہ ویسے نہیں جیسا کہ حضور انہیں دیکھنا چاہتے تھے. اس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں اسلام بدنام ہو رہا ہے. کیا کبھی اس پر مسلمان شرمندہ ہوئے؟ انہیں جوش آیا کیوں نہ خود کو پھر ویسا ہم بنا لیں اور بن کر دکھائیں جیسا کہ حضور ان کو دیکھنا چاہتے تھے. وہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی چاہتے تھے جیسا کہ ان کا رب دیکھنا چاہتا تھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے، شکلاً نہیں عملاً. یہ جو ذلت و خواری ہمارے حصے میں آئی ہے، اللہ اور رسول کی نافرمانیوں کی وجہ سے آئی ہے. کہاں تو وہ وقت تھا کہ ایک مظلوم مسلمان عورت کی دہائی پر خلافت حرکت میں آ جاتی تھی، اور آج یہ عالم ہے. یہ ذلت و خواری ہمارے حصے میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کی وجہ سے آئی ہے. کہاں تو وہ وقت تھا کہ ایک مظلوم مسلمان عورت دہائی دیتی تو مسلمانوں کا خلیفہ حرکت میں آ جاتا تھا اور اس کی رہائی کے لیے اپنے سے کئی گنا بڑے ملک پر حملہ کر دیتا تھا. اب وہی ملک کروڑوں مسلمانوں کو ستا رہا ہے. اس وقت 58 مسلم ممالک بھی دنیا میں موجود ہیں. جو ظلم مسلمانوں پر اس ملک میں ہو رہا ہے اسے میں لکھ نہیں سکتا، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا آج گلوبل ولیج بن چکی ہے. وہ سب کچھ خبروں میں پڑھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی ہے. کہاں گئی ہماری حمیت، کہاں گئی وہ غیرت؟ جواب آپ پر چھوڑتا ہوں. یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. یہ رکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت کے لیے یوں تھا کہ حرام تو ہمیشہ سے مسلمانوں پر حرام ہے ہی. اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقاضا یہ تھا کہ تم حلال بھی میرے لیے چھوڑ دو، تم متقی بن جاؤ، جس کا اجر میں اپنے ہاتھ سے دوں گا. امت 1 سال سے عذاب بھگت رہی ہے کرونا کی شکل میں، مگر اس مہینے سے فائدہ اٹھا کر اور اجتماعی توبہ کر کے متقی بننے کے لیے تیار نہیں ہے. متقیوں کے خاکے بننے کے بجائے، جیسے کہ میں آج کل چاروں طرف چلتے پھرتے اپنے دیکھتا ہوں، ویسے ہی بن جائیں جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. کیونکہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، توبہ کی قبولیت کا مہینہ ہے. اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عید رکھی ہے، انعامات سے نوازے جانے کا دن ہے، عام معافی کا دن ہے. مگر کن کے لیے؟
جواب پھر آپ پر چھوڑتا ہوں، ورنہ یہ کچھ کے لیے ہلاکت کا مہینہ بھی ہے، جس کے لیے حضرت جبرائیل والی مشہور حدیث ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین فرمایا، جبکہ سامنے کوئی مخاطب نہیں تھا، نظر آ رہا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور آپ نے کس بات پر 3 مرتبہ آمین فرمائی؟ فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا کہ جب کسی کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور اس نے درود نہیں پڑھا وہ ہلاک ہوا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا کہ جس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں اس نے پائے اور ان کی دعا کے ذریعے اپنی بخشش نہیں کرا لی وہ ہلاک ہوا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا کہ جسے رمضان المبارک کا آخری عشرہ ملا اور اس نے جہنم سے نجات نہیں کرا لی وہ ہلاک ہوا۔ میں نے کہا آمین۔ اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا کہ خود کو اپنے آپ کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا موجب بنائے، بجائے شفاعت کے، بجائے اللہ کی مرضی کے مطابق متقی بننے کی چور بازاری کرے، منافع خوری کرے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ ہم سب کو اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔